رضا ہمیں جو مل گئے وہاں بھی سارے جل گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ہاں، کیا سوال آیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پتنگ اڑانا اور اس کا بزنس کرنا کیسا ہے؟ پتنگ اڑانا اور اس کا بزنس کرنا کیسا ہے؟ پتنگ اڑانا ناجائز ہے، اور اس کے بزنس کرنے کا مطلب یہی ہوا کہ آپ پتنگ اڑانے والے کو پتنگ کو بیچیں، اور وہ جب پتنگ اڑائے گا تو یہ گناہ ہے، تو آپ پتنگ بیچیں گے تو یہ گناہ کے اوپر مدد کرنا ہے۔ تو جس طرح گناہ سے بچنا چاہیے، اسی طرح گناہ کے اوپر مدد بھی نہیں کرنا چاہیے، لہذا پتنگ کے بزنس کو نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم۔ کیا اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھا سکتے ہیں، اور اس پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم، جیسے تمہاری قسم، تمہاری ماں کی قسم، تمہارے باپ کی قسم، شریعت کے اعتبار سے یہ قسم نہیں ہے، اور اگر کوئی اس طرح کی قسم کھا لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی کفارہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اس کی صفات یا جو شرعی قسم ہے وہ کھا لے تو ان میں بعض صورتوں کے اندر کفارہ وغیرہ دینا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور ماں باپ وغیرہ کے نام کی قسم کھانے سے قسم نہیں ہوگی شریعت کے اعتبار سے، اور اس پر کوئی کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ فیض کسے کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے؟ فیض کسے کہتے ہیں؟ فیض کا ویسے عام معنی تو یہی ہے کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین کی برکتوں کو فیض کہتے ہیں، اور صوفیاء کرام کی اصطلاحات ہیں، اور غالباً صوفیاء کرام کی اصطلاحات کے اندر فیض کچھ باطنی کیفیات وغیرہ کا نام رکھا جاتا ہے، یعنی بندہ گناہ سے نیکی کی طرف جائے، اندھیرے سے اجالے کی طرف جائے، نیک کاموں کی طرف اس کی رغبت بڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کا شوق پیدا ہو، اس کو جو ہے وہ فیض کہا جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ لیمبو، نمک، مرچی وغیرہ سے نظر اتارنا کیسا ہے؟ اگر نظر اتارنے میں کوئی شریعت کے خلاف کام نہ ہو اور کوئی غلط رسم کو نہ برتا جائے، صرف خالی ان چیزوں سے جائز طریقے سے کوئی نظر اتارتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، نظر اتارنا جائز ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس درود شریف کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی فضیلت پر کچھ روشنی ڈالیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی محمد پر درود بھیجے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمائے۔ اب اس کی فضیلت، جو فضیلت درود پاک کی ہے وہی فضیلت اس کی بھی ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کا درود پاک ہے، اور درود پاک کی فضیلت کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ بندہ جب ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، یہاں تک فرمایا گیا اگر بندہ درود پاک میں لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے کام بنا دیتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ماسک پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ماسک پہن کر کے نماز پڑھنا، نماز کے اندر ناک اور منہ کو چھپانا یہ مکروہ ہے، لہٰذا عام حالات میں اگر کوئی ماسک پہن کر کے نماز پڑھے گا، یعنی منہ اور ناک کو چھپائے گا، تو ایسی نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہوگا، پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اگر حکومت کی طرف سے پابندیاں ہیں اور ایسی مجبوری پائی جاتی ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو ایسی سچی مجبوری کے اندر اگر کوئی ماسک پہن کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے یا ماسک سے بچنے کی کوئی گنجائش موجود ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر ماسک پہن کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ حضرت سوال یہ ہے کہ اگر مسجد اور امام اہل سنت والجماعت کے ہو اور اس مسجد میں بد مذہب بھی جماعت میں شامل ہوتے ہوں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ اگر سنی مسلمانوں کی صف کے اندر کوئی دیوبندی وہابی جن کی گمراہی حد کفر تک پہنچ گئی ہے، اگر وہ شامل ہوگا تو ان کی نماز نہیں ہے،
تو جتنی جگہ میں وہ کھڑا ہوگا اتنی جگہ خالی رہے گی، اور جب اتنی جگہ خالی رہے گی تو یہ قطع صف ہوگی، اور صف کو قطع کرنا یہ حرام ہے۔ لہذا جو مسلمان دیوبندی وہابی ایسے گمراہوں کو اپنی صفوں سے باہر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں باہر کرنا ان کے اوپر فرض ہے، اور یہ اعلان کرنا ان پر لازم ہے کہ ہماری مسجد میں کوئی دیوبندی وہابی وغیرہ ہرگز نماز کے لیے نہیں آ سکتا۔ ہاں اگر ان کو باہر کرنے میں فتنہ ہوتا ہو اور اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہو، یا اور کوئی اسی طرح کی دقت پیش آتی ہو، قانونی رکاوٹیں وغیرہ، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ سب میں شامل ہو گئے تب پھر مسلمانوں کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ مسلم کو ہندوؤں کا تہوار منانا یا اس میں خوشی منانا کیسا ہے؟ مسلمانوں کو ہندوؤں کا تہوار منانا، اگر ان کے ساتھ مل کر انہی کی طرح اگر ان کا تہوار منا رہا ہے تب تو علماء کرام نے اسے کفر لکھا ہے، ورنہ ہندوؤں کے مذہبی تہوار کے اندر شرکت کرنا ناجائز اور سخت حرام ہے، اور بعض صورتوں کے اندر کفر بھی ہے، جیسے ہولی کھیلنا اور ہولی کے دن اور کسی کے بدن پہ جو ہے وہ کلر ڈالنا یا اپنے بدن پہ کلر ڈلوانا، اس کو بھی علماء کرام نے کفر تک لکھا ہے۔ یا اسی طریقے سے ان کے وہ تہوار جن کے اندر کفریات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اگر ان تہواروں کو کوئی مناتا ہے تو یہ بھی کفر ہے، اور کم از کم اگر کفریات سے بندہ ان کے بچ بھی جائے تب بھی ان کا تہوار منانا یا ان کے تہوار کے اندر خوشی کا اظہار کرنا یہ سخت ناجائز و حرام ہے، اور بہت سی صورتوں میں کفر بھی ہے، لہذا اس سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ کیا صرف کاغذ پر بنائی ہوئی تصویر حرام ہے یا موبائل سے کھینچی ہوئی تصویر بھی حرام ہے؟ جو حکم کاغذ کی تصویر کا ہے وہی حکم موبائل کی تصویر کا بھی ہے، بس یہ ہے کہ موبائل پہ تصویر کھینچنے کے بعد میں وہ اندر بند ہو جاتی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے صندوق کے اندر کوئی تصویر رکھی ہوئی ہے تو یہ بھی گناہ ہے، جب آپ صندوق کھول کے آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ تصویر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ اسی طرح موبائل میں جو تصویر رہتی ہے وہ صندوق ہی کی طرح اندر ہے، جتنی بار آپ اس کو کھول کر کے دیکھیں گے اتنی بار حرام کا ارتکاب ہوگا، لہذا نہ تو کاغذ پہ تصویر بنوائی جائے، نہ موبائل کے ذریعے تصویر لی جائے، اور نہ موبائل کے اندر تصویر کو سیو کیا جائے، اور نہ موبائل کی ڈی بی پہ تصویر رکھی جائے، اور نہ موبائل کے ذریعے تصویر کسی کو شیئر کی جائے۔ یہ سب سخت ناجائز و حرام ہے، اس سے پوری طریقے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوری فیملی کے ساتھ درگاہ پہ جانا کیسا ہے؟ پوری فیملی کے ساتھ درگاہ پہ جانا کیسا ہے؟ پوری فیملی کے ساتھ میں درگاہ پہ جانے کا اگر یہ مطلب ہے کہ اس کی فیملی کے اندر صرف مرد حضرات ہیں تب تو درگاہ پہ ضرور جانا چاہیے، درگاہ پہ جانے کی بڑی برکتیں ہیں، بزرگان دین کے فیضان حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر فیملی کے ساتھ جانے کا یہ مطلب ہے کہ اپنی گھر کی خواتین کو بھی ساتھ میں لے کر کے جائے، تو مسئلہ یہی ہے کہ عورتوں کو مزارات پر یا عام مرحومین کی قبروں کے اوپر نہ تو جانا جائز ہے نہ ان کو لے جانا جائز ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور عورتوں کو تو حکم یہ ہے کہ وہ گوشہ نشین رہے، صرف ان کا مزارات پہ جانا ہی ناجائز نہیں ہے، بازار میں یا باہر بھی ایسے ہی نکلنا بھی ان کا ناجائز اور گناہ ہے۔ تو اسی طریقے سے بلا کسی ضرورت کے ان کا جب باہر نکلنا جب ناجائز اور گناہ ہے تو مزارات کے اوپر جانا بھی گناہ ہے، اور اس کے اندر کئی خرابیاں ہیں جن کا اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے رسالے میں ذکر فرمایا ہے، اور اس زمانے میں مزارات پہ جو عورتوں کی خرافات ہیں اس اعتبار سے تو بالکل مطلقاً عورتوں کو مزارات پہ جانا ایک دم منع ہے، اور جانے والی بھی گنہگار ہے، جو ان کو لے کر کے جائے گا وہ بھی گنہگار ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ مسجد میں خود کی ذات کے لیے مانگنا کیسا ہے؟ مسجد میں خود کی ذات کے لیے مانگنا کیسا ہے؟ مسجد میں اپنے لیے سوال کرنا مانگنا کیسا ہے؟ مسجد کے اندر اگر کسی مسلمان کی مدد کے لیے اعلان کیا جائے تو یہ اچھا طریقہ ہے، خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی کچھ مجبوروں کے لیے مسجد کے اندر اعلان کیا، صحابہ کرام نے ان کا تعاون کیا، لیکن اپنے لیے اگر کوئی مسجد کے اندر سوال کرے اور مانگے تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ مسجد کے اندر سوال کرنے والے کو اگر کوئی 1 پیسہ دے گا تو اس کے کفارے کے اندر پھر بعد میں باہر جا کر کے 70 پیسہ اور خیرات کرنا پڑے گا۔ تو مسجد کے اندر نہ تو اپنے لیے سوال کرنا جائز ہے،
اور نہ ایسے سوال کرنے والے کو دینا جائز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل مسجدوں میں لوگ نماز کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں پریشان حال ہوں، میں مجبور ہوں، میری مدد کرو، تو ایسے لوگوں کو بٹھا دینا چاہیے اور ایسے لوگوں کی مدد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی بہت زیادہ واقعی پریشان ہے اور اس کے پاس آج کے لیے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے اور پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، تو ایسا مسکین اس کے لیے مانگنا جائز ہے، لیکن بڑی شرطیں ہیں، اور وہ شرطیں آج کل لوگ پوری نہیں کر پاتے ہیں۔ جس انداز میں مسجد میں مانگتے ہیں اس انداز کے اندر ان کے لیے بھی مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عام لوگ مانگے تو انہیں آپ حضرات بٹھا دیں، اور کوئی واقعی بہت زیادہ پریشان ہے تو اسے سمجھا کر کے کہیں کہ مسجد کے دروازے پہ جا کے آپ سوال کرو اور پھر ان کی مدد کی جائے، تو یہ جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگر شرٹ یا کرتے کا کالر مڑا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ شرٹ یا کرتے کا کالر مڑا ہوا ہو، شرٹ اور کرتے کا وہ کالر جو عام طور پہ مڑا ہوا ہی رہتا ہے، تو یہ خلاف عادت نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں عادت کے خلاف کپڑے کو موڑنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس کو جو ہے وہ سدل ثوب کہتے ہیں، کف ثوب۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفصیل میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح کپڑا پہن کر کے بازار میں اگر کوئی جائے تو اس کو بے ادب سمجھا جائے، خفیف الحرکات سمجھا جائے، تو اس طرح کا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح نماز میں کپڑا موڑ کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہے، لیکن کالر وغیرہ جو عام طور پر موڑ کر ہی کپڑا پہنا جاتا ہے، تو اس طرح اگر کپڑا مڑا ہوا ہے تو اس کے اندر نماز کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے اور نماز اس کی صحیح و درست ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ موبائل کے اوپر آیت کریمہ سننا ہاں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی سنی قاری وغیرہ کی تلاوت وغیرہ موبائل کے اوپر سن سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگر کسی کے موبائل پر مدینہ منورہ یا متبرک مقامات کی تصاویر ہے تو ان کو ڈیلیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی تصویر کو ہم غلط جگہ میں ڈال دیتے ہیں، اس کا وہ حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی ضرورت پڑ جائے، میموری وغیرہ فل ہو گئی تو ڈیلیٹ کرنا چاہے تو ڈیلیٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو ادب کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو بلا وجہ ڈیلیٹ نہ کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ باتھ روم اور حمام دونوں ایک ہی جگہ میں، یعنی استنجا خانہ بھی وہیں پر ہے اور غسل کی جگہ بھی وہیں پر ہے، تو اگر اس طرح کا انتظام ہے کہ جو ناپاکی کی جگہ ہے اس کی کوئی ناپاکی غسل خانے کے اندر نہیں آتی ہے، وہ جگہ پاک صاف ہے اور اسے پاک صاف رکھتا ہے، تو وہاں پہ غسل کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ہاں، اگر باتھ روم اور لیٹرنگ اگر اٹیچ ہے اور وہاں پر اگر وضو کرنے کی جگہ میں ناپاکی نہیں ہے تو وضو کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہاں پر بدبو وغیرہ موجود ہے تو دعا وغیرہ بسم اللہ وغیرہ وہاں پہ نہ پڑھی جائے، باہر سے پڑھ کر کے داخل ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ حضرت سوال یہ ہے، یہ شعر جو ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اس شعر کی وضاحت فرمائیں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اس کا ایک عام مفہوم تو یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرما رہے ہیں کہ عشق کی آگ ہم نے اپنے دل میں لگا لی ہے، محبت رسول کی آگ ہم نے اپنے دل میں لگا لی ہے، بس اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ ہمیں امید ہے کہ عشق رسول کی جو آج آگ ہمارے دل میں لگی ہوئی ہے، کل قیامت کے دن یہی محبت رسول ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ جی، دانتوں میں تار لگوانا کیسا ہے؟ دانتوں میں تار لگوا سکتے ہیں، اور اگر ضرورت ہو تو سونے چاندی کے تار سے بھی اگر کوئی آدمی ہلتے ہوئے دانت کو بندوا لے تو یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ حضرت سجدہ سہو واجب تھا لیکن آخری قاعدے میں درود شریف بھی پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی پہ سجدہ سہو واجب ہے اور وہ اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرنے والا ہے لیکن آگے درود شریف بھی اس نے پڑھ دیا ہے تو اس کے اندر کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ درود شریف مکمل کرنے کے بعد میں دائیں طرف سلام پھیرے، سہو کے 2 سجدے کرے، اس کے بعد میں پھر بیٹھ جائے، اور چاہے تو اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دے، اور بہتر یہ ہے کہ اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ سب مکمل پڑھ کے اس کے بعد میں سلام پھیر دے، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اگر کسی استنجا خانے میں بیٹھ کر کے استنجا کرنے کا اہتمام نہ ہو اور مجبوری کی صورت میں اگر کھڑے ہو کر کے استنجا اس طرح کیا جائے کہ پیشاب کے چھینٹے
जिस्म पे न लगे और पेशाब करने के बाद में पेशाब की जगह को धुल लिया जाए तो मजबूरी की सूरत में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आम हालात में जबकि कोई मजबूरी ना हो तो बैठ करके इस्तिंजा करना ये सुन्नत है। वल्लाहु ताला आलम। अगर 1 महीना या 15 दिन की नमाजें किसी की कज़ा हो जाएं तो उसको अदा करने का तरीका क्या है? आप चाहें तो इस तरीके से भी अदा कर सकते हैं कि पहले फजर की जितनी नमाजें कज़ा हुई उनको अदा कर लें, फिर ज़ोहर वाली जितनी कज़ा हुई उनको सबको अदा कर लें, ऐसे एक एक नमाज को अदा करें। और चाहे तो रोजाना की जो 5 नमाजें हैं फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा की कज़ा पढ़ें, फिर दूसरे दिन की फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा की जो नमाजें कज़ा हैं उनको पढ़ें। और कज़ा के अंदर जो फर्ज रकाते हैं सिर्फ उन्हीं की कज़ा करना पड़ेगा। और चूंकि 1 महीने की नमाजें ज्यादा नहीं है इसलिए आम तौर पर जैसे फर्ज नमाज अदा की जाती है कज़ा नमाज को भी वैसे ही अदा कर लें। हाँ, ये तयन करना पड़ेगा आपको कि फला दिन की जो मेरी फजर की नमाज कज़ा है, फला दिन की जो जोहर की नमाज कज़ा है, और दिन तारीख अगर भूल गया तो इस तरह नियत कर ले, सबसे पहली जो मेरी फजर की कज़ा है वो पढ़ ली, फिर नियत करें सबसे पहली जो मेरी फजर की कज़ा है मैंने उसकी नियत की। एक एक नमाज आप अदा करते जाएंगे तो जो कज़ा रह जाएंगी वही पहली बन जाएगी। तो इस तरीके से आप हर नमाज के अंदर पहली फजर कज़ा, पहली जोहर कज़ा करके नियत कर लेंगे तो आपकी नमाजें सब अदा हो जाएंगी। वल्लाहु ताला आलम। जॉइंट फैमिली में पर्दे का क्या हुक्म है? अब जिन लोगों से पर्दा करने का हुक्म है, चाहे वो जॉइंट फैमिली में रहे या अलग अलग मकान में रहे, बहरहाल उनसे पर्दा करना वाजिब है। अब उस जॉइंट फैमिली में जितना बड़ा मकान है उसी सहूलत के एतबार से पर्दे का या तो बीच में एहतमाम करे या औरत जो है वो नकाब के अंदर इस तरह रहे कि उसके जिस्म का कोई उज़्व ज़ाहिर ना हो जिनको छुपाना जरूरी है, और इतना चुस्त लिबास ना पहने जिससे जिस्म का उबार जाहिर हो। तो इस तरह पूरे एहतमाम के साथ में घर पे रहे ताकि गैर महरमों के सामने गैर बेपर्दगी न होने पाए। वल्लाहु ताला आलम। कोई सुन्नी देवबंदी के साथ में बैठा हुआ है, हमको सलाम कर रहा है, तो उसके सलाम का जवाब देना चाहिए कि नहीं? सुन्नी अगर देवबंदी के साथ में बैठ रहा है, दोस्ती रख रहा है, तो ये नाजायज और हराम है और ऐसा करने वाला फासिक है। और फासिक के को इब्तदान सलाम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो सलाम कर रहा है तो उसके सलाम का जवाब दे सकते हैं जबकि वो उस गुमराह के साथ में मिल करके उसकी गुमराही के अंदर मुब्तला ना हो गया हो। जब तक वो सुन्नी सही अकीदा है उसके सलाम का जवाब देना जायज़ है, लेकिन उसको समझाया जाए कि बद मज़हब के साथ में बैठना गुनाह है, उससे परहेज करें। वल्लाहु ताला आलम। ड्यूटी पे नमाज का वक्त नहीं मिलता है तो मैं क्या करूं? ऐसी ड्यूटी जिसकी वजह से नमाज कज़ा हो जाए ऐसी ड्यूटी करना ही नाजायज और गुनाह है। पहली फुर्सत के अंदर आदमी ऐसी ड्यूटी और ऐसे कारोबार से मुंसलिक हो जिसमें उसकी कोई नमाज कज़ा ना हो। नमाज छूटने वाली ड्यूटी से शरीयत ने मना किया है और ऐसी ड्यूटी करना जायज नहीं है। और खुदा न खास्ता अगर कभी किसी सूरत में अगर कोई नमाज कज़ा हो गई तो जितनी जल्दी हो सके उसको अदा करे, पता नहीं कब मौत आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उसका सख्त हिसाब हो। वल्लाहु ताला आलम। नमाज के अंदर या नमाज के बाद पता चला कि पैंट फोल्ड की थी, तो दोनों हालत में क्या करें? अगर पैंट वगैरह फोल्ड करके कोई नमाज पढ़ रहा है तो नमाज इस तरह से पढ़ना मकरूह तहरीमी है, लिहाजा नमाज के बाहर है तो फिर ऐसी सूरत में तो फौरन अपनी फोल्ड की हुई पैंट को सही कर ले और नमाज पढ़ते वक्त में इस बात का एहतमाम करे कि अपने कपड़ों को दुरुस्त रखे ताकि उसकी नमाज मकरूह न हो। और अगर किसी ने फोल्ड की हुई पैंट की हालत में अगर नमाज पढ़ ली तो बाद में उस नमाज को फिर से पढ़ना ये वाजिब है। वल्लाहु ताला आलम। घोड़े का गोश्त खाना क्या है, कैसा है? घोड़े का गोश्त खाना इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक मकरूह है। वल्लाहु ताला आलम। शॉप पर नमाज पढ़ता हूँ, शॉप का पार्टनर है जो भगवान की तस्वीर लगाया हुआ है, क्या ऐसी जगह नमाज पढ़ना जायज़ है? अगर कोई ऐसी जगह नौकरी कर रहा है जहाँ काफिर अपनी मूर्ति वगैरह रखा हुआ है तो ऐसी तस्वीर के पास में कोई अगर नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। और खुदा न खास्ता अगर किसी ने उस मूर्ति के आसपास होते हुए नमाज पढ़ ली है तो बाद में जब पता चले तो फिर वो अपनी नमाज को फिर से लौटाए। ऐसी नमाज को लौटाना ये वाजिब है। वल्लाहु ताला आलम। बोली वाली बीसी में हिस्सा लेना कैसा है? बोली वाली बीसी में हिस्सा लेना, बोली वाली बीसी का अगर ये मतलब है कि चंद लोग मिसाल के तौर पर 10 आदमी 10-10 हज़ार रुपया जमा करते हैं, हर महीना बीसी खोलते हैं
اور ایک آدمی جو ہے وہ لے لیتا ہے پورا 1 لاکھ روپیہ، اگلے مہینے میں دوسرا آدمی 1 لاکھ روپے لے لے گا اور ہر مہینہ سب لوگ برابر پیسہ بھرتے رہیں گے، تو ایسی BC تو جائز ہے. لیکن بولی والی وہ BC کہ 1 لاکھ روپیہ 10 آدمی مل کے جمع کریں، اس کے بعد میں بولی لگائیں کہ کون اس کو کتنے میں لیتا ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں 1,10,000 میں لے رہا ہوں، تو وہ 1 لاکھ روپیہ اٹھا کے اس کو دے دے اور جو 10,000 زیادہ ملا ہے اس کو آپس میں بانٹ لیں. یا اسی طرح کی کوئی اور BC جس کے اندر جتنا پیسہ وہ لے رہا ہے اس سے زیادہ اس کو دینا پڑ رہا ہے اور کچھ لوگوں کو زیادہ مل رہا ہے کم دینا پڑ رہا ہے، تو یہ تمام صورتیں BC والی جائز نہیں ہے، حرام ہے. ہاں، جن میں جتنا پیسہ جمع کر رہے ہیں اتنا ہی سب کو مل رہا ہے اور کسی طرح سے کمی بیشی نہیں ہو رہی ہے تو وہ BC کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم. کیا دنیاوی تعلیم دینے والا ٹیچر ایسی جگہ پڑھا سکتا ہے جہاں بالغ لڑکے لڑکیاں طلبہ ہوں؟ بالغ لڑکی کو تو کسی عورت کے پاس ہی پڑھنا چاہیے، کسی مرد یا ایسے ہی مخلوط ماحول کے اندر ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں ہے. اور اس کے اندر جو جائز صورت بتائی بھی جائے تو اس کی جو شرطیں ہیں عام طور پر لوگ ان کو پورا نہیں کر پائیں گے، جیسے آنے جانے میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو، پورے شریف پردے کے ساتھ میں جائے، مردوں اور عورتوں کے اسٹوڈنٹ کے درمیان پردہ رہے، اور تنہائی کسی غیر محرم کے ساتھ میں یا ٹیچر کے ساتھ میں تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ ہوتی ہو، اور وہ عورت اپنی آواز کو غیر محرم کو نہ سناتی ہو. یہ تمام شرطیں جب پائی جائیں، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تب جا کر کے تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے جائز ہوگا. لیکن ان تمام صورتوں پہ عمل کر لینا بہت مشکل کام ہے اس دور کے اندر. لہذا حکم یہی ہے کہ بالغہ لڑکی کو چاہیے کہ کسی عورت ہی کے پاس میں وہ تعلیم حاصل کرے، غیر محرم مرد یا ایسے مخلوط ماحول کے اندر وہ تعلیم ٹیوشن حاصل نہ کرے. واللہ تعالی اعلم. جب امام مہدی آئیں گے تو غوث اعظم امام مہدی ہوں گے، تو کیا حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم نہیں ہوں گے؟ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مہدی کے آنے کے زمانے تک مقام غوثیت کبریٰ کے اوپر فائز ہیں. جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو یہ غوثیت کبریٰ کا جو مقام ہے اس پر سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہو جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غوث اعظم نہیں ہے. غوث اعظم آج بھی غوث اعظم ہے اور کل بھی غوث اعظم رہیں گے. لیکن یہ جو ایک خاص مقام غوثیت کبریٰ جس پر ہر زمانے کے اندر ایک اللہ کا ولی فائز ہوا کرتا ہے، یہ مقام غوثیت اب امام مہدی کے ظہور تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اور اس کے بعد میں یہ مقام منتقل ہو کر کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جائے گا. اور اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کم ہو جائے گا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آج بھی بلند ہے اور انشاءاللہ اس وقت بھی بلند رہے گا. واللہ تعالی اعلم. کیا امام مہدی کے موبائل دیکھنے کے بعد وضو قائم رہ سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا موبائل دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو موبائل دیکھنے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں، اگر موبائل کے اندر کوئی غلط چیز دیکھی ہے تب پھر اس کو چاہیے کہ دوبارہ وضو بنا لے. اس طرح سے وضو بنا لینا یہ مستحب ہے، لیکن وضو ٹوٹتا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. کیا امام مہدی کے وقت حق کی پہچان مسلک اعلی حضرت کی ہوگی؟ ان کا سوال ہے کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو کیا مسلک اعلی حضرت حق کی پہچان ہے؟ اصل میں مسلک اعلی حضرت الگ سے کوئی نیا مسلک نہیں ہے. مذہب اہل سنت و جماعت ہی کو مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دینی، مذہبی، جو اعتقادی اور جو افکار، جو نظریاتی جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں، انہی کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. تو اعلی حضرت کے زمانے سے پہلے جیسے حق کی پہچان ہمارے دوسرے بزرگان دین تھے، اس زمانے میں گمراہوں نے جب فتنے اٹھائے، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کا رد کیا، تو آپ اس دور کے اندر حق کی پہچان بن گئے. تو جب تشریف لائیں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام مہدی خود ہی حق کی پہچان ہوں گے اس زمانے کے اندر. تو اس زمانے کے اندر حق کو امام مہدی ہی سے پہچانا جائے گا. جو امام مہدی کے ساتھ ہوگا وہی حق پر ہوگا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلک اعلی حضرت مٹ جائے گا. اس زمانے کے اندر جو اعلی حضرت کی تعلیمات ہے، اس اعلی حضرت کے زمانے سے پہلے دوسرے بزرگان دین نے دی تو وہ حق کی پہچان بن کے رہے. اس دور میں اعلی حضرت رہے اور اس زمانے میں یہی اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہے امام مہدی ان کو ظاہر فرمائیں گے، لوگوں میں عام فرمائیں گے. تو خود امام مہدی حق کی پہچان، حق کی علامت،
حق کا نشان اور حق کا امتیاز بن کر کے دنیا والوں کے سامنے رہیں گی. واللہ تعالی اعلم. حضرت یہ سوال آن لائن پوچھا گیا ہے، کیا اسلام میں لڑکیوں کو حافظ قرآن بنانا جائز ہے؟ ہاں، عورتوں کو حافظ قرآن بنا سکتے ہیں، اور اگر عورت کا ذہن اچھا ہے تو اس کو کوشش کرنا چاہیے. اگر وہ حافظہ بن جاتی ہے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. حفظ کرنا کوئی مردوں کے ساتھ میں خاص نہیں ہے، عورتیں بھی قرآن پاک کو حفظ کریں، ان کے لیے بھی بڑی سعادت مندی ہے. واللہ تعالی اعلم. نماز کا وقت شروع ہو گیا لیکن اذان نہیں ہوئی ہے اور کہیں جانا ہے تو اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسی سچی مجبوری ہے، کہیں جانا ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں وقت شروع ہونے کے بعد میں اس وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی عذر نہ ہو تو بلا عذر جماعت وغیرہ ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ سخت گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم. اگر کسی نے وہابی کی نماز جنازہ پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ وہابی کی نماز جنازہ اگر اسے پتہ نہیں تھا، پڑھ لی، تب ایسی صورت میں جب اسے معلوم ہو تو اس کے اوپر توبہ لازم ہے. اور اگر پتہ تھا کہ یہ وہابی کا جنازہ ہے لیکن شرما حضوری میں یا کسی کے دباؤ میں پڑھ لی، تب بھی اس کو چاہیے کہ سب لوگوں کے سامنے، جن لوگوں کے سامنے پڑھی ہے سب کے سامنے علی الاعلان اپنے گناہ کی توبہ کرے. اور معاذ اللہ اگر اس کی نماز جنازہ کو جائز سمجھ کر کے پڑھا یا اس کو مسلمان سمجھ کر کے اس کی نماز جنازہ کو پڑھا تو یہ نماز پڑھنے والا خود بھی جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی. دوبارہ کلمہ پڑھے، توبہ کرے، اور بیوی رکھتا ہو تو دوبارہ نکاح کرے، پیر رکھتا تھا تو دوبارہ تجدید بیعت کر کے وہ اپنی ان تمام چیزوں کی تجدید کرے. واللہ تعالی اعلم. حضرت سائل پوچھتے ہیں، کیا منگنی کرنا ضروری ہے؟ منگنی کرنا ضروری ہے. نکاح اگر کوئی کسی عورت سے کرے اور اس سے پہلے رسم منگنی کو ادا کرے اور اس کے اندر فضول خرچیاں کرے، تب تو پھر منگنی کرنے کے بجائے ڈائریکٹ جو ہے وہ نکاح کر لینا یہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کی غلط رسم وغیرہ منگنی کے اندر نہیں ہوتی ہے، جائز طریقے سے اگر کوئی منگنی کی رسموں کو ادا کرتا ہے تو منگنی کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. حضرت سوال یہ ہے، کیا ہر سید کی تعظیم فرض ہے؟ جیسے آج کل بہت سے لوگوں کا سرنیم سید ہوتا ہے لیکن ان کے اصل سید ہونے کی کوئی نشانی دکھائی نہیں دیتی، اور کیسے پہچانا جائے کہ کون سید ہے اور کون نہیں؟ رہنمائی فرمائیں. کسی کے ماتھے پہ یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے کہ یہ سید ہے یا سید نہیں ہے، اور اگر کوئی سرنیم کے طور پہ سید لگاتا ہے لیکن نسب کے اعتبار سے سید نہیں ہے تو اس کی تعظیم وغیرہ کے وہ احکام نہیں ہوں گے جو سادات کرام کے ہیں. ہاں، اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے تو ہمیں کوئی ظاہری طور پر اس کے کذب کے اوپر دلیل بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کے کہنے پہ ہم اعتماد کریں. وہ جھوٹ اگر بول رہا ہے تو وہ گنہگار ہے، اس کے کہنے پہ ہم اعتماد کریں گے، اور جو تعظیم سادات کرام کی ہوگی وہ ان کی تعظیم کی جائے گی. ہاں، اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہے اور دلائل سے یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، تب پھر اس کی وہ تعظیم باقی نہیں رہ جائے گی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اپنا نسب بدلتا ہے وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور رہ گئے سادات کرام جو صحیح نسب سید ہیں، ان کی تعظیم تو اہل ایمان کے لیے فرض ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے ہم جتنی بھی ان کی تعظیم کا جو ہے وہ مرتبہ بجا لا سکتے ہیں، ہمیں ان کی تعظیم بہرحال کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم. حضرت کالج میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں دیا جاتا اور چھوڑتے بھی نہیں ہیں نماز پڑھنے، تو کیا کیا جائے؟ نماز پڑھنے کے لیے نہیں دیا جاتا. نماز کے لیے کالج میں ٹائم نہیں دیا جاتا تو کوشش یہ کرے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے رشتہ داروں یا جو وہاں کے متعلقین ہیں ان سے بات کر کے اپنے نماز کے لیے ٹائم نکلوائے. کیونکہ تعلیم ضروری ہے لیکن تعلیم وہ اسکول کی فرض نہیں ہے، وہ نماز فرض ہے، اور ایک فرض کی وجہ سے تعلیم کی وجہ سے تعلیم کی وجہ سے ایک فرض کو ترک نہیں کیا جائے گا. اور اگر پھر کوئی صورت نہیں بنتی ہے اور تعلیم کی وجہ سے اگر اس کی نماز یقیناً قضا ہو جاتی ہے، کوئی راستہ نہیں ہے نماز کو ادا کرنے کا، تب پھر وہ اپنی تعلیم کا وہ انتظام کرے جس انتظام کے تحت وہ تعلیم بھی جاری رکھ سکے اور اپنی نمازوں کو بھی مکمل طور پر ادا کر سکے. اگر کوئی سید ہے اور داڑھی نہیں ہے تو داڑھی منڈانا یہ فسق ہے، اور سید اگر فاسق ہے تب بھی جو ہے اس کی تعظیم کی جائے گی. واللہ تعالی اعلم. وقت چونکہ آدھا گھنٹہ جو سوال و جواب کا تھا مکمل ہو گیا ہے.
ٹھیک ہے، ایک سوال کر لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ دعا کریں۔ غیر مسلم اگر مسلمان ہو جائے تو اس کو سرنیم کیا دیا جائے؟ سرنیم دینا کوئی ضروری نہیں ہے، مسلمان کا جو ٹائٹل ہے وہی سب سے بڑا ٹائٹل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو اللہ نے جو نام ہمیں دے دیا ہے بس وہی نام اس کے لیے کافی ہے، الگ سے ہمیں کسی سرنیم وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر حالت کفر کے اندر اس کا کوئی جائز سرنیم تھا تو وہ جائز سرنیم اگر وہ باقی رکھ سکتا ہے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہندوستان کے اندر بہت سارے جو راجپوت یا کچھ ایسے گھرانوں کے لوگ تھے وہ گہلوت کہلاتے تھے، لیکن اب اسلام کے دامن میں آ گئے تو آج بھی جو ہے وہ گہلوت کہلاتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ خود میں گہلوت ہوں اور ہمارے علاقے میں گہلوت ہی سے ہم لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ تو پرانا اگر کوئی ایسا سرنیم ہے جو سرنیم ایمان لانے کے بعد میں معیوب نہ سمجھا جاتا ہو تو اسی سرنیم سے بھی اس کو پکار سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ صلاۃ والسلام پڑھ لیں۔